اللہ تعالیٰ کے نہایت بزرگ و برتر فرشتے ہیں کہ جن کا مقام و مرتبہ تمام فرشتوں سے افضل ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا وجود عطا کردہ اور مقرر کردہ کام کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے مقرر احکامات اور اعمال تمام فرشتوں میں سب سے عظیم ہیں، اسی لیے ان کا وجود بھی تمام فرشتوں میں سب سے عظیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کی عمر کے بارے میں سوال کیا کہ آپ نے اپنی عمر کے کتنے سال گزار لیے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی حجاب میں صرف چوتھے پردے میں سے 70,000 سال بعد ایک نوری تارا ظاہر ہوتا ہے، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، میرے رب کی عزت کی قسم، وہ تارا میں ہی ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام عرش معلیٰ کے نیچے رہتے ہیں، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے 600 پر ہے اور وہ پورے آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تخت پر بیٹھے ہیں، ان کے تمام تر پھیلے ہوئے پر ہے اور ان پروں میں سے زمرد موتی جھڑ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے پروں کا رنگ ہرا ہے اور پروں کے نیچے کا رنگ بھی ہرا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچپن میں اس وقت سب سے پہلے دیکھا کہ جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امی کی وفات ہوئی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ ڈر کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب جو موجود بچے تھے وہ بھاگ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا کہ یہ برائی کا ذرہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر تھا، اور پھر اس کو نکال کر پھینک دیا اور میرے دل کو سونے کی پلیٹ میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر میرا سینہ دوبارہ سے سل دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ میرے پاس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، کبھی تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً ہی زمین پر اترنا پڑا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں یا اللہ کے رسول، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے رفتار کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، کس کس موقع پر؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ایک بار تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے سدرۃ المنتہا پر تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ اے جبرائیل، میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے ان کے پاس پہنچو، اور پھر میں بڑی تیزی کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے ہیں ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے زمین پر پہنچ جاؤ اور چھری کو الٹا کر دو۔ تو میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر آ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری بار جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کے کنویں کے اندر زمین پر گرنے سے پہلے ان تک پہنچ جاؤں اور انہیں اپنے پروں میں اٹھا لوں۔ تو میں نے ایسا ہی کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں میں لے کر کنویں کے اندر ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سال پہلے ایک بستی پر عذاب کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم بھی دیا کہ ان کو ایک بار آزما ضرور لینا، کیونکہ وہ شیطانی طریقے سے کچھ خدائی راز چرا کر اس میں دخل اندازی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس قوم میں اور بھی بہت سی برائیاں تھی جن کی وجہ سے اللہ نے اس بستی پر عذاب کے لیے
حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ دوستو، یہاں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جنات ساتوں آسمانوں تک جایا کرتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کے آسمان پر آنے جانے سے پابندی لگا دی گئی۔ یہ جنات فرشتوں کی باتیں سن کر کاہنوں اور جادوگروں کو آ کر بتا دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کچھ کاہنوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی خبر دے رکھی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اوپر والے 3 آسمانوں پر جناتوں کو روک دیا گیا۔ پھر جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو تمام جناتوں کو 7 آسمانوں پر چڑھنے سے روک دیا گیا اور ان کو اب آگ کے گولے پڑتے ہیں۔ دوستو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آسمان سے کوئی ستارہ تیزی سے ٹوٹ کر زمین کی طرف گرتا ہوا نظر آتا ہے اور اچانک غائب بھی ہو جاتا ہے، کہ جس کو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا روپ دے دیا ہے، جبکہ اصل میں وہ جنات کو مار پڑتی ہے۔ جو آسمان پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں جلتے شعلوں سے مارا جاتا ہے۔ اس کا ذکر سورہ ملک میں موجود ہے۔ تو اس قوم کی برائیوں میں سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ وہ شیطانی علم کے ذریعے کفر و شرک کرتے تھے اور اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی تھی۔ ان کے نیک لوگ انہیں منع کیا کرتے، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آتے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس قوم کی بستی میں ایک انسانی شکل میں اترے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک کسان کھیتوں میں کام کر رہا ہے، تو حضرت جبرائیل اس کے پاس گئے اور پوچھنے لگے کہ تمہارا علم کیسا ہے؟ وہ انسان جادوگر تھا، اسی لیے کہنے لگا کہ آپ جو پوچھو گے میں وہ بتا دوں گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس وقت جبرائیل فرشتہ کہاں ہے؟ تو اس جادوگر نے زمین پر ایک گولا بنایا اور تھوڑی دیر بعد کچھ حساب کتاب کرنے کے بعد چاروں طرف نظر گھمائی، پھر نیچے اور اوپر دیکھا اور کہنے لگا کہ میں نے آسمان میں دیکھا، زمین کی تہ میں دیکھا، مشرق و مغرب میں دیکھا، لیکن جبرائیل فرشتہ مجھے کہیں نظر نہ آیا، اسی لیے اب صرف میں رہ گیا ہوں یا تم ہو۔ تو میں تو جبرائیل ہوں نہیں، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ تم ہی جبرائیل ہو۔ اس جادوگر کی ایسی باتیں سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس بستی پر عذاب نازل کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بستی بالکل ختم ہو گئی۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے یہ ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو